اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. إن في خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، لآیات کئی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہونے کی حالت میں، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کی پیدائش میں، کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک تمہاری ذات پاکیزہ ہے، فقنا عذاب النار تو ہمیں جہنم کے دوزخ کے عذاب سے آپ بچا لیجیے، ربنا انک اے ہمارے پروردگار بے شک آپ، من تدخل النار جس کو دوزخ میں داخل کر دیں گے، فقد اخزیتا تو یقیناً آپ نے پھر اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا بے شک ہم نے سن لیا، منادیا ینادی للایمان پکارنے والے کو، منادیا پکارنے والے کو، ینادی للایمان جو پکارتا تھا ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا تو اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وکفر عنا اور ہم سے مٹا دیجئے، سیئاتنا ہماری برائیوں کو، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا، ربنا اے ہمارے پروردگار، وآتنا ہمیں دے دیجئے، ما وعدتنا وہ چیز جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک اپنے رسولوں کی زبان سے، ولا تخزنا اور ہمیں رسوا نہ کرنا، یوم القیامہ قیامت والے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ پچھلے سبق کے آخر میں جو آیات تھیں اس میں تذکرہ تھا اس بات کا کہ ساری کی ساری سلطنت اللہ کی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جو آیات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس میں اللہ کی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے قدرت کا بیان ہے، پھر قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور یہ تذکرہ اس لیے ہے تاکہ ہر آدمی غور و فکر کر سکے، اور غور و فکر کر کے اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، لآیات، کئی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ آپ اوپر کی جانب منہ کرتے ہیں، پہلا آسمان نظر آ رہا ہے، چلو باقی 6 ہمیں نظر نہیں آتے، تو جو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھو، اس کے نیچے کوئی کھمبا لگا ہوا ہو، کوئی ستون ہو، کوئی دیوار ہو، کوئی ٹیک ہو، کوئی سہارا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان دنیا میں چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتا ہے، اس کے نیچے کتنے ستون ہوتے ہیں؟ چھوٹی سی عمارت ہوتی ہے اور ستون ہی ستون ہوتے ہیں، ساری عمارت کے اندر ستون ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آسمان کو دیکھو، کتنا وسیع آسمان، لیکن بغیر سہارے کے کھڑا ہے۔ اللہ نے اس آسمان کو بغیر سہارے کے کھڑا کیا، اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں کہ یوں آسمان کو ٹکا سکے۔ اگر انسان غور کرے تو یہیں سے اللہ کی قدرت انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر ایک آسمان نہیں، آسمانوں کو، سماوات، ان فی خلق السماوات، جتنے بھی آسمان ہیں، والارض، اب معاملہ یہ ہے کہ آسمان تو زیادہ ہیں، زمین، الارض کا لفظ استعمال ہوا تو یہاں زمینیں بھی زیادہ مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ اس زمین کے علاوہ جتنی بھی زمینیں ہیں وہ الارض کا مصداق ہیں۔ تو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اے انسانوں غور و فکر کرو، زمین میں پھرو، مشرق اور مغرب کی جانب جاؤ، شمال اور جنوب کی جانب جاؤ، میدان نظر آئیں گے، پہاڑ نظر آئیں گے، مختلف قسم کے درخت نظر آئیں گے، جڑی بوٹیاں بھی دکھائی دیں گی، زمین کے مختلف قسم کے رنگ بھی تمہیں دکھائی دیں گے، پھر ان میں بڑے بڑے تمہیں دریا بھی نظر آئیں گے، سمندروں کا پانی بھی دکھائی دے گا، پھر تمہیں اس میں پھل پھول، اناج اور سبزیاں بھی نظر آئیں گی، پھر زمین میں رہنے والی مخلوق بھی تم دیکھو گے، مختلف شکلیں ہوں گی، مختلف رنگ ہوں گے، پھر تمہیں انسان بھی مختلف نظر آئیں گے، چینیوں کی علیحدہ نسل ہے، روسیوں کی علیحدہ ہے، افریقیوں کی علیحدہ ہے، ہماری علیحدہ ہے، کالوں کی شکلیں الگ ہیں، گوروں کی الگ ہیں، لیکن سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں، باپ سب کا آدم ہے، اماں سب کی حوا ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہوئے کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی نرم مزاج کا ہے، کوئی سخت مزاج کا ہے، کوئی حوصلے والا ہے، کوئی جلد باز ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں میں غور و فکر کرو گے، اللہ کی قدرت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے مختلف ہونے میں غور و فکر کرو، رات تاریک ہے، سیاہ ہے، دن روشن ہے، پھر کبھی رات بڑھ جاتی ہے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، کبھی رات کم ہو جاتی ہے، کبھی دن کم ہو جاتا ہے۔ یہ 22 دسمبر تک راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، پھر 22 جون تک راتیں چھوٹی ہوتی جائیں گی، دن لمبے ہوتے جائیں گے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر آدمی کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہیں نا۔
کوئی بہت بڑا پاگل ہی ہوگا جس کو یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں۔ ہوش و حواس والا ہر آدمی ان چیزوں پر غور و فکر کر سکتا ہے، اور غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سمجھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دی یہ بات کہ یہ نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ الباب لب کی جمع ہے، اور لب کا معنی ہے عقل، اور اولو جو اس سے پہلے آیا وہ جمع ہے ذو کی، تو لِأُولِي الْأَلْبَابِ کا مطلب ہوگا عقل والے، عقل مند لوگ۔ تو یہ نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہیں، عقل والوں کے لیے ہیں۔ آج کی جدید دنیا میں ہم عقل مند اسے سمجھتے ہیں، اسے کہتے ہیں جو دنیا بہت اچھے طریقے سے کمانا جانتا ہو، لوگوں کو ٹھگنا جانتا ہو، دنیا میں عجیب و غریب چیزیں ایجاد کرنا جانتا ہو، اگرچہ وہ چیزیں دنیا کی تباہی اور بربادی کا سبب ہی کیوں نہ بن جائیں، ہم اسے کہتے ہیں یہ بڑا عقل مند آدمی ہے۔ یہ جس نے کلاشنکوف بنائی تھی، یہ کون تھا؟ روس کا رہنے والا تھا، روسی آدمی تھا جس نے کلاشنکوف بنائی۔ اب وہ اپنی زندگی کے اندر کلاشنکوف کی ایجاد کے اوپر شرمندہ اور نادم بھی ہوا۔ آپ اس کے ویوز پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اس کے تاثرات اس کے بارے میں کیا تھے۔ کلاشن کی بنیاد پہ جو کلاشنکوف کا کلچر دنیا میں عام ہوا اور دنیا میں جب فساد پھیلا تو اس کو شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان ان کو بنا تو لیتا ہے، لیکن بنانے کے بعد وہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ انسانیت کی تباہی کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں عقل مند لوگ کون ہیں؟ اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ کے ہاں عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت کو، قعود کہتے ہیں بیٹھنے کی حالت کو۔ آپ نماز میں قیام بھی کرتے ہیں، قعدہ بھی کرتے ہیں، جس میں بیٹھ کر آپ تشہد پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں۔ تو قیاما وقعودا، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اور بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی۔ وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کے کر رہے ہوں یا بیٹھے ہوئے کر رہے ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں، تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کو میں کئی دفعہ بتلا چکا ہوں کہ ذکر کرنے کے لیے وضو کی کوئی پابندی نہیں، وضو کے بغیر بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان بہرحال انسان ہے، معدہ بھی اس کا خراب ہو سکتا ہے، ہوا بھی خارج ہو سکتی ہے، پیشاب بھی بار بار آتا ہے، اس لیے اللہ نے اجازت دی ہے کہ ذکر تم بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہو۔ تو جو عقل مند لوگ ہیں ان کی پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مختلف حالتیں بیان کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والے عقل مند لوگ ہیں۔ پھر یہاں قیامن سے حالت نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرنا بھی مراد ہے، قعود میں بیٹھے ہونے کی حالت میں اللہ کو یاد کرنا مراد ہے۔ وعلی جنوبہم، کوئی شخص اگر قیام کی استطاعت نہ رکھتا ہو، بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو لیٹے لیٹے پڑھ لے، یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی نشانی ہے ان لوگوں کی جو اولو الالباب ہیں، عقل مند لوگ ہیں۔ پھر دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی وسیع مخلوق پیدا فرمائی، آسمان اور زمین۔
پھر ان میں اتنی زیادہ چیزیں اور بھی پیدا کی، مثال کے طور پر پہاڑ ہیں، دریا ہیں، اور کیا کچھ ہے ان میں۔ یہ ویسے ہی تو نہیں پیدا کر دیے، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی مسجد بنائی، تو یہ مسجد کی عمارت کس لیے بنی؟ اس لیے بنائی گئی کہ لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، بچوں کو پڑھایا جائے گا، یہ دین کا مرکز ہوگا۔ کوئی یادگار کے طور پر تو مسجد نہیں بناتا نا، نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح لوگ مکان بناتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں رہیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، آرام کریں گے، گرمی سردی سے بچیں گے، خوشی غمی کے موقع پہ دوست احباب آئیں گے، ان کو بٹھائیں گے۔ ہم اگر کوئی چیز بنائیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، اور اللہ آسمان اور زمین اور ان کی مخلوقات کو بنائے اور اس میں کوئی مقصد نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ پھر غور و فکر اس بات میں کرنی ہے کہ جس ذات نے اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین کو بنایا، وہ خود ذات کتنی بڑی ہوگی، اس کی قدرت کتنی وسیع ہوگی۔ اب یہ باتیں سوچنا شروع کریں گے، سمجھنا شروع کریں گے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تخلیق آسمان اور تخلیق ارض میں غور و فکر کریں گے تو ایمان والے بن جائیں گے، اللہ کی قدرت کے دلائل اور نشانیاں سمجھ میں آئیں گی، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، اللہ کی وسعت سمجھ میں آئے گی، طاقت کے خزانے سمجھ میں آئیں گے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الذاریات میں بیان بھی کیا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنے اندر ذرا غور کرو، تم اپنی جانوں کے اوپر غور کرو۔ تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہیں کیسے بنایا؟ اللہ نے تمہیں حقیر سے نطفے سے وجود دیا، اس نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی بوٹی بنائی، بوٹی کی ہڈیاں بنائی، ہڈیوں سے پھر ٹانگیں بنائی، بازو بنایا، سر بنائے، آنکھ بنائی، ناک بنایا، سارے کے سارے اعضاء بنائے، پھر ان پر گوشت چڑھایا، پھر 4 ماہ کے بعد اس ڈھانچے کے اندر جان بھی ڈال دی، 5 مہینے اس کو ماں کے پیٹ میں زندہ بھی رکھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی اس کے حرکت کرتے ہیں، سانس بھی لیتا ہے، زندہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ پیدا ہونے کے بعد بغیر سانس کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے، پیدا ہونے کے بعد بغیر خوراک کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ اس کو سانس بھی دیتے ہیں، اللہ اس کو خوراک بھی دیتے ہیں، لیکن وہ خوراک تو لے رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے، لیکن پیشاب پخانہ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ آج کی جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ میڈیکل کی جدید تحقیقات کو آپ پڑھیں، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، خوراک اس کو پہنچ رہی ہے نا، لیکن اللہ اس خوراک کو اس کے بدن کا جز بناتے جا رہے ہیں، اور پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی انسان سارے کے سارے اعمال شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کو کھلاؤ گے تو پیشاب بھی کرے گا، ٹھیک ہے، اور پاخانہ بھی آئے گا، ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، غور و فکر کرو گے قادر مطلق خدا کی ذات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر آنکھیں بند کر لو گے، کسی طرف نہیں دیکھنا چاہو گے کہ کہیں اللہ کی ذات ہمیں سمجھ نہ آ جائے، تو یہ تو پھر انسان کا اپنا معاملہ ہے نا، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اس کو کیسے سمجھ لگے گی؟ تو جو سمجھنا ہی نہ چاہے اسے اولو الالباب میں شمار نہیں کیا جاتا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ تو عقل مند لوگ جب زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں تو پھر ایک جملہ کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا، سبحانک، آپ کی ذات سارے کے سارے عیبوں سے پاک ہے، سبحانک، اے پروردگار آپ کی ذات سارے کے سارے عیبوں سے پاک ہے۔
فضول میں کسی چیز کو وجود دینا، کسی چیز کو ایویں بنا دینا جس کا کوئی مقصد نہ ہو، کسی چیز کو ایسے ہی بنا دینا، یہ فضول اور بیکار قسم کے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ خدا کی ذات ایسی چیز سے مبرہ ہے، پاک ہے، سبحانک، یہ عیب خدا میں نہیں پایا جاتا۔ اس لیے اللہ نے جو چیز بھی بنائی وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنائی ہے۔ سبحانک، اے پروردگار آپ کی ذات پاکیزہ ہے، عیبوں سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، تو آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے۔ اب جو اس نقطے کے اوپر غور کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ آخرت میں تو جانا ہی جانا ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ بھی اس کائنات میں جس کو وجود ملا اور قیامت تک جن کو ملے گا، وہ کسی اور راستے سے کہیں اور چلے جائیں، میدان محشر میں نہ پہنچیں۔ ممکن نہیں ہے یہ چیز۔ اب جب ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور راستہ کسی اور جانب کو چلا جائے، تو پھر جو دوزخ سے بچے گا وہی کامیاب ہوگا، جو دوزخ میں چلا جائے گا وہ ناکام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم کہیں اور تو جا نہیں سکتے، اس لیے آگ کے عذاب سے ہم معافی مانگتے ہیں، ہم آگ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ پھر ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ نے جس کو دوزخ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، وہ تو رسوا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ دوزخ میں داخل ہونے والا انتہائی درجے کا گھٹیا، ذلیل اور رسوا شخص ہوگا۔ دوزخیوں کے متعلق قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دوزخ میں چیخیں ماریں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، دوزخ میں ان کے لیے آوازیں ہوں گی۔ زفیر گدھے کی آواز کو کہتے ہیں، جو ابتدا میں بڑی بلند ہوتی ہے، گدھے کی آوازیں جیسی ان کی آوازیں ہوں گی۔ شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو ابتدا میں اونچی ہو اور پھر نرمی کی طرف آ جائے، نرم ہو جائے، یعنی پستی کی طرف آ جائے۔ تو ابتدائی طور پر وہ خوب زور لگا کر چیخیں گے، لیکن زور ختم ہو جائے گا تو آواز پست ہو جائے گی، لیکن وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ اور گدھے کی آواز، زفیر کا جو جملہ قرآن کریم میں اللہ نے استعمال فرمایا، وہ اس لیے بولا کہ گدھے کی آواز تمام آوازوں میں سب سے بری آواز ہے۔ گدھے کی آواز ساری کی ساری آوازوں میں سب سے بری آواز ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، حضرت لقمان، حکیم لقمان، بعضوں کے نزدیک نبی ہیں علیہ السلام، اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ جب بات کرنی ہو تو بلا ضرورت زور سے نہ بولنا، کیونکہ زور سے بولنا کوئی فخر کی بات ہوتی تو ساری فضیلت گدھا لے جاتا۔ یہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر عورتوں کا بغیر ضرورت کے بلند آواز سے بات کرنا یہ گناہ ہے۔ مردوں کا ضرورت سے زیادہ بلند آواز سے بولنا یہ گناہ ہے۔ ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، چیخنے چلانے کو پتہ نہیں فخریہ چیز سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بھی کسی کی نیند ضائع ہو جائے گی، کوئی بیمار ہے اس کو تکلیف ہوتی ہوگی، کسی کی نماز میں خلل آئے گا، کسی کے مطالعے میں خلل آئے گا، کسی کی تکلیف سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی، بس ہم نے چیخنا چلانا ہوتا ہے۔ دین میں فقہائے کرام کا جو طبقہ ہے وہ بڑا محتاط طبقہ ہے، بہت احتیاط کے ساتھ وہ کام کرنے والے افراد تھے فقہائے کرام۔ اب وہ فرماتے ہیں امام جب نماز پڑھائے تو اتنی آواز نکالے جو بس مقتدی سن سکیں،
یعنی جتنے مقتدی ہیں اتنی آواز امام نکالے. امام کا ضرورت سے زیادہ آواز کو بلند کرنا درست نہیں ہے. یہ فقہا نے اپنی کتابوں میں مسئلہ بیان کیا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے نا کہ لاؤڈ سپیکر کا ضرورت سے ہٹ کر استعمال نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے نا. جب شریعت نے یہ پابندی امام کے اوپر لگا دی کہ جتنے مقتدی ہیں اتنی آواز نکالو، تو مقتدی ایک صف کے اوپر مشتمل ہیں، 2 صفوں کے اوپر مشتمل ہیں، اور آواز تلاوت کی پوری مسجد میں گونج رہی ہے، مسجد کے باہر بھی آواز آ رہی ہے. یہ تو درست بات نہیں ہے نا. اور جس آدمی نے بلند آواز سے قرات خواہ کی کہ مقتدی تھوڑے سے ہیں اور پوری مسجد میں آواز جاری ہے، تو آپ کتابیں کھول کے ذرا دیکھ لیں. فقد اساء، ایسے آدمی نے برا کام کیا، ایسے آدمی نے غلط کام کیا، برا کام کیا. اسی طرح فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پر بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا بھی جائز نہیں جہاں کوئی سویا ہوا ہو یا کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی مطالعہ کر رہا ہو. اور ہم سارے محلے کو بیزار کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں کہ شور کرو، نہ کسی کو سونے دو، نہ خود سو. یہ سب گناہ کی باتیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے ضرورت کی حد تک آواز نکالنی چاہیے، وگرنہ اپنی آوازوں کو پست رکھنا چاہیے. کم نکالیں، اتنی آواز نکالیں جتنی آواز آپ نے سنانی ہے، یا جتنا بندہ آپ کی آواز کو دور بیٹھا ہوا سن رہا ہے، جتنا دور ہے بس اتنی آواز نکالیں، اس سے زائد نہ نکالیں. بہرحال وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سن لیا، منادین پکارنے والے کو، ینادی للایمان جو ایمان کے لیے پکارا کرتا تھا، ان آمنو بربکم یہ کہا کرتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا تو اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. اب منادی ینادی للایمان، اس کا مصداق کون ہے جو منادی ندا لگانے والا تھا؟ تو قرآن کریم کے نزول کے وقت سب سے بڑے منادی، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے، اللہ کے احکامات لوگوں کو بتلانے والے، ندا لگانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا. تو اس آیت میں ینادی للایمان کا اولین مصداق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، صحابہ کے بعد تابعین، اور پھر ان کے بعد تبع تابعین اس کا مصداق ہیں کہ وہ بھی منادی تھے. ان آمنو بربکم فآمنا، کیا ندا لگایا کرتے تھے؟ کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. ہر مبلغ جو لوگوں کو قرآن سناتا ہے، دعوت دیتا ہے، وہ منادی ہے، وہ اس کا مصداق ہے. منادی ینادی للایمان ان آمنو بربکم. قرآن خود بھی منادی ہے کیونکہ وہ اس کو بیان کرنے والا ہے نا، تو اس لیے قرآن بھی منادی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے وہ بھی منادی ہے، کہ وہ انسان کو، یہ جو شعور اور عقل ہے یہ انسان کو اللہ کی جانب کھینچتا ہے، غور و فکر کرنے کا کہتا ہے، غور و فکر کرتا بھی ہے. نفس اگر نہ روکے تو عقل اور سمجھ انسان کو اللہ کی جانب لے جاتی ہے. تو یہ بھی منادی ہے. ان آمنو بربکم فآمنا، اپنے رب پر ایمان لے آؤ. تو اے اللہ ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار معاف کر دے ہمارے صغیرہ گناہ. اغفر لنا ذنوبنا،
اس سے مراد ہیں صغیرہ گناہ۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور مٹا دے ہمارے کبیرہ گناہ۔ اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہمارے کبیرہ گناہوں کو مٹا دیجئے، یعنی چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیجئے، بڑے بھی معاف کر دیجئے، کیونکہ ہم سے صغیرہ بھی ہوتے ہیں کبیرہ بھی ہوتے ہیں، دونوں گناہ کرتے ہیں نا، تو دونوں معاف فرما دیں۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہاں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں وفات دینا نیک لوگوں کے ساتھ۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں اٹھانا نیک لوگوں کے ساتھ، جن کے ساتھ دنیا میں بیٹھو گے انہی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، جن کے ساتھ بیٹھو گے نا انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے، وفات بھی نیک لوگوں میں ہوگی، شمار بھی نیک لوگوں میں ہوگا، وفات بھی نیک لوگوں میں ہوگی اور شمار بھی نیک لوگوں میں کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے یہ دعا بار بار مانگتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ اے اللہ ہمیں اٹھانا۔ ربنا وآتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دے دے، کیا چیز دے دے؟ ما وعدتنا، وہ چیز دے دے جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، علی رسولک، اپنے رسولوں کی زبانوں پر، آپ نے اپنے رسول کو پیغام بھیجا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، وہ رسولوں نے ہمیں بتایا تھا، ہم اس وعدے پر ایمان لے آئے ہیں، تو ہمیں وہ وعدہ پورا کر کے دکھا دیجئے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، ایمان والوں کو، ایمان والوں میں سے کسی کو آپ دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، آپ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے یہی سبق دیا کہ ایمان کا صلہ جنت ہے، ایمان قبول کر لو اللہ تمہیں جنت عنایت فرمائیں گے، اور اگر تم کفر میں رہو گے، شرک کرو گے، بدی کرو گے، برائی کرو گے تو جہنم میں جلو گے۔ تو سبھی نے ایمان کا صلہ جنت بتلایا ہے، اور بد عملی بد ایمانی کا صلہ جہنم بتلایا ہے۔ تو اس لیے اے پروردگار آپ کا وعدہ سچا، آپ کے پیغمبر سچے، ان کا وعدہ سچا، ان کی زبان سچی، تو ہمیں جنت میں داخل فرما دینا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت والے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، میدان محشر میں ہمیں ذلیل نہ کرنا، پل صراط سے ہمیں جلدی جلدی گزار دینا۔ سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی قیامت کے دن کی ہے، جب ہوگی نا پھر پتہ چلے گا۔ دنیا کی ذلت، دنیا کی رسوائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج لوگ کہتے ہیں بھی ہم فلاں کے سامنے ذلیل ہو گئے، فلاں نے ہمیں ذلیل کر دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ یہ کوئی ذلت کوئی رسوائی نہیں، یہ کوئی ذلت نہیں ہے، کوئی رسوائی نہیں ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اصل ذلت اصل رسوائی اس شخص کے لیے ہے جو کل قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہو گیا۔ لیکن لوگ دنیا کی ذلت سے بچنے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کی ذلت سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کے جتنے بھی امتحانات ہیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، آخرت کے مقابلے میں یہ بچے کے کھیل ہیں، ان کی حیثیت بچوں کے کھیل سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے دعا یہ مانگنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما دے۔ یہ جو دعائیں ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ انک لا تخلف المیعاد، اے پروردگار آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، بس آپ نے جو وعدہ کیا ہے
اس وعدے کو ہمارے ساتھ پورا کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے اوصاف بھی بیان کیے، ان کی نشانیاں بھی بیان کیں، اور یہ بھی بتلا دیا کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ اب جو آدمی یہ کام نہ کرے جن کا ان آیتوں میں تذکرہ ہوا، جو آدمی یہ دعائیں نہ مانگے جو ان آیات میں بیان ہوئیں، پھر وہ عقل مند نہیں ہے۔ ہر انسان اپنا خود ہی محاسبہ کر لے۔ جو یہ دعائیں مانگتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جن کا ان آیات کے اندر تذکرہ ہے، وہ تو ہے بھی عقل مند، اور جو یہ کام نہیں کرتا، یہ بات اللہ سے نہیں مانگتا، یہ دعا نہیں کرتا، پھر وہ عقل مند نہیں ہے۔ اس لیے عقل مند بننا ہے تو یہ دعائیں بھی مانگا کریں اور عمل بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل مند بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولو الالباب میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو عرض کرتے ہیں۔